بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یہی سما تھا کہ پیکے رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند تھے راستے. بڑھ اے محمد کری ہو قریب اثر برے ممجد. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. فرق طالب و مطلوب کا جانے کوئی قصہ طور و معراج کا سمجھے کوئی بے ہوش اور جلوہ میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قدمتک جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی خدمی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور گرد و نواح میں برکتیں پیدا کر دی تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھا سکے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے اور وہ بہت دیکھنے والا ہے. حضرات محترم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیار عرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اس کی تاریخ 27 رجب المرجب ہے. اور امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی وہ 27 رجب المرجب کی رات تھی. اسی پر اتفاق ہے.
اور نیز فرماتے ہیں کہ یہ 45 صحابہ ہیں جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج ثابت ہے۔ حضرات محترم، ہمارے محققین علماء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور تینوں حصوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلے حصے کا ذکر 15ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی معراج تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کی ترجمانی امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی ہے، شریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک حرم سے دوسرے حرم تک ایسے سفر کیا جیسے 14ویں کا چاند رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے۔ اور دوسرے حصے کا ذکر 30ویں سپارے میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں کھا کر، واللیل اذا عسعس، رات کی قسم کھا کر، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھا کر، اور پھر کئی قسمیں مزید کھا کر فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف عروج کرو۔ اس کی ترجمانی بھی امام بصیری نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً مَنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک ایسے عروج کیا حتیٰ کہ آپ کعبہ قوسین کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں آپ جہاں پہ پہنچے وہاں جانے کا نہ کسی نے سوچا ہے، نہ وہاں کوئی پہنچ سکا، اور نہ وہاں جانے کا کسی نے قصد کیا۔ اور تیسرے حصے کا ذکر سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، فرمایا قسم ہے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب وہ معراج سے اترے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے۔ اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ اوپر چڑھنا مشکل ہے تو اترنا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑھنے کی قسم کیوں کھائی؟ جو بندہ چڑھ سکتا ہے وہ اتر بھی سکتا ہے، چڑھنا زیادہ مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اترنے کی قسم کیوں کھائی؟ وہ اس وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن اصلی قرب خدا ہے۔ آپ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری فیض رسانی کے لیے تشریف لائے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جہاں حضور گئے نا، وہاں سے آپ نے واپس نہیں تھا آنا، لیکن آپ اپنی گناہ گار امت کا خیال کر کے واپس آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اترنے کی قسم کھائی کیونکہ وطن اصلی سے وطن اجنبی آنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اترنے کی قسم کھائی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے تارے محمد کی جب وہ معراج سے اترے۔ پھر فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ حضرات محترم، معراج زمین کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات عطا ہوئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ معجزہ معراج ہے، یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ لا تعداد معجزوں کا مجموعہ ہے۔ جب زمینی معراج کے دوران، آسمانی معراج کے دوران، پھر اترتے وقت، تینوں وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزات سے نوازا۔ زمینی معراج کے دوران ایک معجزہ یہ تھا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتار سواری پر سوار تھے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مالک بن سعصع کی روایت کردہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق کی رفتار اتنی تیز ہے
کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری پر آپ سوار تھے. تو اتنی تیز رفتار سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر کئی من مٹی کی دیوار موجود تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا. ایک روایت میں مررت بقبر موسیٰ، ایک روایت میں رأیت موسیٰ بھی ہے. فرماتے ہیں رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اب آپ اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے سے ایسے تیزی سے گزارتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے اور آپ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اور پھر آپ نے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کی حالت بھی بیان کر دی. فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں حالت قیام میں صلاۃ ادا کر رہے تھے. اور پھر یہاں ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سب تمام کے تمام مسجد اقصیٰ میں موجود تھے اور ان سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا. تو یقیناً ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے جس کا تذکرہ دیگر احادیث میں ملتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ قبر میں تھے. تو جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کی رفتار براق سے بھی زیادہ تیز ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں، وہ ممکن ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. تو اس میں چند حدیث پیش کروں گا. سب سے پہلی حدیث مجمع اوسط طبرانی کی حدیث ہے. اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اِنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رَآ رَبُّهُ مَرَّةً بِبَصَرِهِ وَمَرَّةً بِفَوَادِهِ. فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا، مَرَّةً بِبَصَرِهِ مَرَّةً بِفَوَادِهِ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا. اور دوسری حدیث اس کو امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آپ کے کزن بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، انہی سے روایت ہے. فرمایا کہ تم اس پر تعجب کرو گے کہ خلت یعنی خلیل ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. کیا تم اس پر تعجب کرو گے؟ اور پھر تیسری حدیث اس کو محدث ابن خزیمہ نے معتبر اور قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. فرماتے ہیں محمد رعا ربہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اور چوتھی حدیث یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا حل رأیت ربک کا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، ان الفاظ کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے. فرمایا نور انا راہ، وہ نور ہے میں اسے کہاں بھی دیکھوں. انا جو ہے یہ حروف استفہام میں سے بھی ہے. تو فرمایا نور انا راہ، وہ نور ہے میں اسے کہاں بھی دیکھوں. اور دوسری طرح جو پڑھا گیا وہ ہے نور انی اراہ، کہ وہ نور ہے
بے شک میں اسے دیکھتا ہوں. اراہو یہ فعل مضارع ہے, اس میں حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں. فرمایا انی اراہو میں اسے دیکھتا ہوں, بے شک میں اسے دیکھتا ہوں, وہ نور ہے, بے شک میں اسے دیکھتا ہوں. اور پھر حضرت محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی معراج ہوئی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, بعبدہ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نبی ہی کو نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا, کیونکہ نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بعبدہ, عبد ہونے کے لیے, بندہ ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عبد کا لفظ استعمال کیا تاکہ پتہ چلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور پھر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 50 وقت کی نمازیں لے کر آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھے گی, جائیے کچھ کم کروا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 50 سے 45 پھر واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے, پھر 45 سے 40, اسی طرح 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10 اور پھر 10 سے 5. جب 5 نمازیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھے گی, 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی, چاہیے کچھ اور کم کروا لیجیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے. حضرت محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے قربت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا قربت کے لیے, جبرائیل امین لے کر گئے قربت کے لیے, مغیبات کھل گئے قربت کے لیے, چھپی حقیقتیں ظاہر ہوئی قربت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی قربت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا قربت کے لیے. قربت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے, لیکن اپنے امتیوں کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے. ایسے نبی کو سنی مرتے دم تک چھوڑ نہیں سکتے. حضور ہمیں لامقام میں نہیں بھولے, ہم مقام میں کیسے حضور کو بھول سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.